बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान कहते थे कि मरियम नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी हैं और जिस काम में मरियम नवाज हाथ डाल दें उसमें सत्ते खैरा ही होती हैं। अब आज उन्होंने बतौर नामजद वजीर आला जाती उमरा में एक तो तकरीर की और 9 मुंतखब MPs को बुलाया हुआ था, उनको खाना वाना खिलाया। लेकिन खबर क्या है कि पहली तकरीर में ही पकड़ी गई हैं और वो उल्टी पड़ गई तकरीर। अब आप कहेंगे कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने आज ये बताया है कि जनाब वो कुछ एयर एम्बुलेंस शुरू करेंगे, उसके अलावा जो आपका निकाहनामा है या जो आपके डेथ सर्टिफिकेट हैं वो आपको मिलेंगे आपके घर के अंदर, या आपको अपने यूं समझे कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि उनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको स्टार्ट से ही ये बता रही है कि काम नहीं बनेगा। अब अंदाजा करें, खबर है ये रेडियो पाकिस्तान का, मैं आपको 2021 की 22/8/2021 के अंदर लिखा हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड्स टू लॉन्च अ रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस इन प्रोविंस, जिसमें उस्मान बुजदार को टैग किया हुआ है। अब 2021 का मतलब है कि आज से 3 साल पहले। इसका मतलब है कि मरियम नवाज जो कह रही है कि पहली एयर एम्बुलेंस, ये बात दुरुस्त नहीं है। और उसके बाकी जो निकाहनामा डेथ सर्टिफिकेट वाला है वो भी ऑलरेडी इस हवाले से ऐलान कर चुके हैं। लेकिन आज जो बड़ा उनका ब्लंडर था और जो बड़ी खबर थी वो क्या थी? बड़ी खबर यह है कि वो ये फरमाती हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेहत कार्ड मंसूबा शुरू किया। अब तहरीक इंसाफ का ये एक वो मंसूबा है जिसने हकीकतन लोगों के दिल जीते हैं। इस बार अगर तहरीक इंसाफ को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जितना वोट पड़ा होगा उसमें हेल्थ कार्ड ने नंबर 1 रोल प्ले किया होगा। अब उन्होंने ये कहा कि ये जी नवाज शरीफ ने किया था और नवाज शरीफ ने उस वक्त मरियम नवाज की जिम्मेदारी लगाई थी, तो मरियम नवाज का इसके ऊपर बहुत काम है। अब इस सिलसिले में यह भी एक गलत बयानी पकड़ी गई है। एक्सप्रेस ट्राइब्यून की मैं आपके साथ खबर शेयर कर देता हूं। एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने लिखा है, टेकिंग द लीड, केपी लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द अनप्रिविलेज्ड। और यह खबर कब की है? यह खबर है जनवरी 2015 की। वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले रहा है और जो जरा अनप्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो जरा ज्यादा इस्तेकाक नहीं रखते, सलाहियत नहीं रखते माली तौर पे, उनके लिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम जारी किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, पीएम लॉन्चेस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। यह खबर है दिसंबर 31, 2015 की। यानी तहरीक इंसाफ ने जनवरी 2015 के अंदर यह प्रोग्राम शुरू किया था और नवाज शरीफ ने यह दिसंबर 31 यानी साल का आखिरी दिन 2015 का जो है उस दिन, एक पूरे साल के बाद आपको होश आई। तो इसका मतलब यह है कि यह प्रोग्राम बुनियादी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, जिसको नवाज शरीफ ने कॉपी करने की कोशिश की और उसके बाद भी आप उसको चला नहीं पाए। और उसके बाद अब आपने क्या किया? जैसे ही पंजाब के अंदर, विफाक के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें गईं, तो फिर हेल्थ कार्ड के ऊपर लोगों का जो इलाज है वो भी उस तरह से नहीं हो पाया। अगर तो ये मंसूबा आपका था तो शहबाज शरीफ के दौर में इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? अगर आपका था तो निगरान हुकूमतें तो आपके इशारों के ऊपर काम कर रही थी, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं किया? तो अब देखना यह है कि मरियम नवाज जो टीवी मैनेजमेंट के जरिए काम करना चाहती है वो नहीं चल पाएगा। अब और तो और छोड़िए, सूरत हाल यह है कि फैसल वावडा जैसे लोग उन्हें बुजदार 2 कह रहे हैं। बुजदार वाला जहां तक मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनका दिफा नहीं करती। लेकिन फैसल वावडा ने क्या कहा? मरियम नवाज ने कोई 2-2:30 बजे आज तकरीर की है और टीवी के ऊपर 4 घंटे की एडिटिंग लगाने के बाद जाके 6:15 से 25 मिनट के ऊपर किया गया। फैसल वावडा कहते हैं कि घंटों की एडिटिंग के बाद पहली रिकॉर्डेड तकरीर, नामजद वजीर आला पंजाब बुजदार 2 मरियम साहिबा का पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए पहला ऐलान। उन्होंने लिखा जी, पंजाब पेंडा सर्विस यानी डिलीवरी सर्विस, जिससे मुर्दों के सर्टिफिकेट, तलाक के सर्टिफिकेट और पैदाइश के सर्टिफिकेट घर घर पहुंचाए जाएंगे। मियां साहब घबराना नहीं, कदम बढ़ाएं, कोई आपके साथ नहीं है। अब अगर फैसल वावडा जैसे लोग ये बात कर रहे हैं तो आप उससे अंदाजा लगाइए। और फिर एक और बात,
مریم نواز کے ساتھ سیکیورٹی لگی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی. آج بھی چیف سیکرٹری مختلف جو وزراء ہیں ان کے ساتھ جاتی عمرہ گئے. اور دوسری جانب ایک اور بھی نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے لیے میاں اسلم اقبال. دیکھیے جب تک دونوں کا الیکشن نہ ہو جائے, ووٹس نہ کاؤنٹ ہو جائے, نوٹیفیکیشن نہ ہو جائے, تو نامزد وزیر اعلیٰ کی حیثیت ایک جیسی ہے. جیسے شہباز شریف نامزد وزیر اعظم ہے تو عمر ایوب بھی نامزد وزیر اعظم ہے. اب جس کے حق میں ووٹ پڑیں گے وہ جیت جائے گا. پنجاب میں یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف میاں اسلم اقبال جو ہیں, جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے, وہ آج جیسے ہی لاہور اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ سے نکلے تو ان کو پنجاب پولیس نے باقاعدہ گرفتار کرنے کی کوشش کی اور پنجاب پولیس وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں یہاں سے. اس کے بعد وہ ججز والے گیٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے, جس کے بعد اب وہ سپیکر ہاؤس پہنچنے کی اطلاعات ہیں جہاں پہ علی امین گنڈا پور بھی ہے, اور اطلاعات ہیں کہ سپیکر ہاؤس بھاری نفری کو طلب کیا گیا. اب صرف اتنا سا سوال ہے کہ اگر یہ ایک ملک ہے تو اس کے دو دستور کیوں ہیں, جو تحریک انصاف نعرہ بھی لگاتی ہے کہ آپ ایک نامزد وزیر اعلیٰ کے لیے تو الگ پیمانہ ہے اور دوسرے کے لیے الگ ہے. اب میاں اسلم اقبال کے اوپر جتنے مقدمات ہیں 20 سے 21 ہیں, اس کے اوپر ان کو راہداری ضمانت ملی ہے 4 مارچ تک. لیکن آپ ان کو وہاں جا کے یہاں سے پولیس بھیج کے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ معاملہ ہے. اگلی خبر آپ کو, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کو ٹھیک کیا جانا مقصد ہے یا حالات کو خراب کیا جانا. ادھر آج مریم نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ایک اور بھی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے, اور وہ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف تو منظر عام سے غائب ہیں. پہلے وہ مری چلے گئے, ہفتے کے لیے گئے تھے, 2 دن کے بعد واپس لاہور کی یاد آئی تو لاہور پہنچ گئے. اب ایک جانب صورتحال یہ ہے, اور دوسری جانب ذرا پنجاب میں تحریک انصاف کہاں پہ ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے اوپر اب سے تھوڑی دیر پہلے حماد اظہر نے موقف دیا. وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کی 94 قومی اور پنجاب میں 117 صوبائی, یعنی ٹوٹل 211 نشستیں ہیں, اور تمام تر جبر اور رشوت کے باوجود اب تک صرف ان کا 1 قومی اسمبلی کا اور 6 صوبائی اسمبلی کے ممبران لوٹے بنے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. ان کا جو تمام تر انحصار ہے وہ فارم 47 کی جال سازی پر ہے, اور تقریباً 80 نشستیں قومی اور 100 صوبائی پر جال سازی ہوئی ہے. تمام ثبوت اور اکثریت کیس عدالتوں میں جا چکے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار میاں اسلم اقبال ہیں, اور انہوں نے آج پنجاب اسمبلی کے حوالے سے تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے گا. میں میاں اسلم اقبال اور تمام ریجنل صدور ممبران سے رابطے میں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں. عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی روپوش رہنما ہیں ان کو عمران خان کی جانب سے ہدایات دے دی گئی ہیں کہ اپنی روپوشی ختم کریں اور منظر عام پہ آئیں, کیونکہ یہ بیسٹ ٹائم ہے, اور اس کے بعد کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے آپ کو کیوں چھپا رہے ہیں. اب یہ حکومت والا معاملہ بھی ہے اور سب کچھ بھی ہے, اور اس کے دوران ایک سروے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر امریکہ والی خبر پہ چلتے ہیں. جیو نیوز رپورٹ کرتا ہے جی 44% پاکستانی اپنی مالی حالت سے پریشان ہے. یہ ایک سروے ہے, اور اس کے مطابق یہ گیلپ پاکستان میں کیا ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ 44% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی مالی حالت سے پریشان ہے. 10 سال پہلے کے مقابلے میں وہ مالی طور پہ مزید کمزور ہوئے. لیکن ہمارے ہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں بہت ہی شاندار قسم کا کام ہے, اور جن کی موجیں اس ٹینیور میں لگی ہوئی تھیں وہ تو یہی کہیں گے. مثال کے طور کے اوپر یہ عمر سیف ہیں, آئی ٹی کے منسٹر ہیں. وہ کہتے ہیں جی لاسٹ ویک ان آفس اٹ واز مائی پریولیج ٹو سرو یو مائی بلوڈ کنٹری. اب یہ صاحب جس وقت ٹویٹ کر رہے تھے اور اپنی تصویر لگا رہے تھے, اس وقت پاکستان کے اندر ٹویٹر اور ایکس کی سروسز معطل ہیں. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ نمبر 1. نمبر 2, جب پاکستان کے اندر الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند کیا گیا, آپ کو پتا کتنا نقصان ہوا ہے؟ خبر یہ ہے کہ 8 فروری کو انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے پاکستان کو 75 لاکھ امریکی ڈالرز کا نقصان برداشت کرنا پڑا. اب کیا یہ بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ کیا یہ 75 لاکھ کا نقصان بھی عمران خان نے کیا ہے, یا عمران خان کو اس حوالے سے آپ گنجائش دیں گے؟ اب شہباز شریف کی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں. کل جو سینیٹر مشاہد حسین ہیں انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک بات کی تھی.
وہ بات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اصل خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر بی بی سی کے مطابق پاکستان میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کی مکمل اور شفاف تحقیقات چاہتے ہیں. یہ امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں میتھیو ملر، انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات میں مداخلت اور فراڈ کے دعووں کی پاکستان کے قوانین اور طریقہ کار کے تحت مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور ان کا میں سفارتی بات چیت پر بات نہیں کروں گا، لیکن ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم بے ضابطگیوں کے دعووں کی مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اصل خبر اس سے آگے ہے جو مشاہد حسین سید نے کل بات کی تھی کہ دیکھیں یہ جو آپ نے یہ سلسلہ بٹھایا، یہ سلسلہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کیسے، اور یہی شہباز شریف کی پریشانی ہے. انہوں نے کہا 6 ماہ کے بعد امریکی الیکشنز ہوں گے اور ٹرمپ جیت جائیں گے، جس کے بعد ٹرمپ کی ایک کال آئے گی اور اس کے بعد سب بدل جائے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارینجمنٹ آپ بٹھا رہے ہیں، جو ظاہری بات ہے جس کے ساتھ پبلک مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اب ایک زبردستی کی شادی کی گئی ہے پاکستان میں. آج اچھی بات ہے سٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، جانی چاہیے، اللہ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہوں. لیکن جب عمران خان کی گورنمنٹ گری تھی تو ایک اعلیٰ ریاستی عہدیدار کی ایک پریس کانفرنس کے اندر بھی یہی دعویٰ کیا گیا تھا، دیکھیے کہ استحکام آ رہا ہے، سٹاک مارکیٹ اتنی اوپر چلی گئی، فلاں اتنا ہو گیا. پھر کیا ہوا ہم نے دیکھا. جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، جس حکومت کے پیچھے پبلک مینڈیٹ نہ ہو، لوگ نہ ہوں، اپنے گھر میں جو مقبول نہ ہو، اس کی باہر کون پذیرائی کرے گا؟ کہ یہاں بیٹھے جو مختلف سفارت خانے ہیں وہ رپورٹس نہیں بھیجتے اپنے ممالک کو؟ کیا ان کو نہیں اندازہ؟ یہ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.